السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نظم حمد کے اشعار کی تشریح شعر نمبر 1، 2، 3 پڑھیں گے، جس میں حمد کے شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ پہلا شعر ہے ہمارے سامنے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ اس کے مشکل الفاظ معنی دیکھے پہلے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اس میں قبضہ۔ قبضہ ملکیت، مالک ہونا، سوا علاوہ، بندہ نافرماں گناہگار انسان، نافرمان بندہ، خطا کار بندہ انسان، حمد سرا تعریف کرنے والا۔ اب اس شعر کا مفہوم دیکھیں۔ شعر کا مفہوم کو یوں ہے: دلوں پر اللہ کے سوا کسی کا بھی قبضہ نہیں ہے، ایک نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ اب شعر کے لیے یہ دیکھیں کہ ہم نے اسی شعر کو اپنے الفاظ کے اندر ہم نے اسے تبدیل کر دیا۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ نثر، یا اس کا مطلب ہوتا ہے مفہوم۔ اب اس میں چند اہم نکات ہیں وہ دیکھیں۔ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ دلوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا قبضہ دلوں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ باقی اگر کوئی انسان کسی کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ دلوں پر قابض نہیں ہوتا، یہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو دنیا جہان کا نظام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر قابض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو باتیں ہیں، وہ عقل کے اندر جو باتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے دلوں پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا رکھنے والے قبضہ رکھنے والی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو دلوں پر قادر ہے، قبضہ رکھتا ہے، تو وہ اس کے علاوہ بھی ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا: ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جو قدرت رکھتا ہو۔ قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اس سے سوا تیرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا قبضہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی قبضہ ہے۔ نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں فرمایا ایک بندہ نافرمان بندہ، گناہ گار بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اب اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اب اس کا فرض بنتا ہے، اس انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی ایک لمحہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں کے اندر انسان ایسا کھو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسان آتا ہے، وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا: ہو کر شرمندہ گناہوں سے کبھی سر جھکا تو صحیح، ہو کر شرمندہ گناہوں سے کبھی سر جھکا تو صحیح، وہ ذات کرے گی معاف تجھے دو اشک بہا تو صحیح۔ اب دیکھیں انسان دو لمحے کے لیے اللہ کی ذات کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس میں شاعر نے بتایا کہ ایک نافرمان بندہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جس طرح کا ایک اور شعر ہے: رحیم و رحمان صفات اس کی، رحیم و رحمان صفات اس کی، بڑی کریم ہے ذات اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ اس وجہ سے انسان جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا: سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ یعنی انسان کا کام ہے مسلسل گناہوں میں ڈوبے رہنا
اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ کیا کرنے والے، معاف کرنے والے۔ اسی وجہ سے شاعر نے بتایا کہ ایک بندہ نافرمان حمد سرا تیرا، ایک نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اب اس شعر کے الفاظ میں نے دیکھے، گو اگرچہ مقدم پہلے سب سے آگے افضل، حق ذمہ داری ادا پورا کرنا۔ اب شعر کا مفہوم دیکھیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا مقدم ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا مقدم ہے، لیکن بندے سے اس کا حق کیسے ادا ہوگا۔ اب اس کے اندر چند اہم نکات دیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے اب حق یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم نے عبادت کس کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کرنی ہے۔ اب اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے عبادت کی لائق جو ذات ہے، جو ہستی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ ان کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حق تمام چیزوں پر کیا ہے، مقدم ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے، اب جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو حق بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جان کو سپرد کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مکمل طور پر مانیں، اس میں ایک لمحہ برابر بھی ہم کوتاہی نہ کریں۔ جیسا کہ غالب نے بھی کہا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لحاظ سے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اگرچہ مقدم ہے، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو اس میں فرمایا کہ لیکن انسان جو ہے وہ سست ہے، کاہل ہے، کہ انسان غافل ہے، اللہ سے تعلق کم جوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ویسا نہیں ہے جیسا کہ اسے جوڑنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے تو پھر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزارنا چاہیے، نہ یہ کہ نافرمانی کے اندر اور دنیاوی کاموں کے اندر انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، کامل ہے جو ازل سے وہ کمال تیرا، کامل ہے جو ازل سے وہ کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ جلال تیرا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، مکمل ذات ہے، تو اب حق بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن انسان جو ہے دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیاوی مشاغل کے اندر ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات کا جو حق ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور انسان دوسروں کے انسانوں کے یا اپنی جو ہے ذمہ داری کے اندر وہ لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ بھول جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے سامنے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ اب الفاظ میں نے دیکھیں، محرم واقف، نہ محرم نہ واقف، یہاں بھید راز۔ اب شعر کا مفہوم دیکھیں، اللہ کے نزدیک محرم اور نہ محرم دونوں برابر ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی ذات سے واقف ہیں اور جو لوگ اللہ کی ذات سے واقف نہیں ہیں، دونوں اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں پر اس کے چند اہم نکات دیکھیں، انسانی عقل کا ناقص ہونا، انسانی عقل ناقص ہے، وہ جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار جنت میں کرانا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا دیدار نہیں کروایا، کس کے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب دیکھیں انسانی عقل جو ہے وہ ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی، یا اللہ اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کے نبی بھی انہیں جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، چاہیے کہ ہم انسان۔ پھر اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ کہنا، یہ تو ہماری عقل کے مطابق تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ جو ہم تعریف کرتے ہیں، یہ شعراء جو اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرتے ہیں،
تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کتنا بلند و بالا اور کر کے پیش کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے اندر جو ہے وہ کمی آ جائے۔ تو اس وجہ سے فرمایا، اور اس کے بارے میں لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر واقف ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، انسانی آنکھ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ کی ذات دیکھ سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ اور اب محرم بھی ایسا ہی جیسا کہ ہے نا محرم، یعنی کہ جو واقف ہے، جو نا واقف ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا رہتا ہے، ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت اسے حاصل ہو چکی ہے، وہ بھی اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ایسی ذات ہے جو ہمارے عقل میں آ نہیں سکتی۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا۔ جو ہمارے عقل میں آ جاتا ہے، جو سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سینوں سے واقف ہے، ہمارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے، لیکن ہم اس کی ذات کے بارے میں کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں سے بھی واقف۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔